السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں ہم اپنا دورہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں اور دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ دعا کے ساتھ ہم اپنا یہ دورہ قرآن، جس میں انشاءاللہ ہم لفظ بلفظ قرآن پاک کی آیات کو ہم سمجھیں گے اور اس عربی قواعد کے حساب سے بھی، اور اگر لغت سے دیکھنا پڑا تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی لغت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، لغت کو بھی کنسلٹ کریں گے، اور اس کے بعد جب ہمیں مطلب ہمیں واضح ہو جائے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس سے ان آیات سے کیا نصیحت اخذ کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہمارا مرحلہ تفہیم کا ہے، جس میں ہم آیات کے الفاظ پہ غور کریں گے، اس کے مطالب پہ غور کریں گے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تذکیر کا ہے، جس سے ہم نصیحت اخذ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ فاتحہ کی آیات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا اوور آل ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں اس کے کہ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس کے اوور آل کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں۔ ہم جانتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ بھی کھولنے کے ہیں، یعنی کہ شروعات کرنے کے ہیں، کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کی شروعات کرنا۔ اور اس کے جو جزر ہے، جو اس کے بنیادی حروف ہیں، 3 بنیادی حروف ہوتے ہیں عموماً عربی کے الفاظ کے لیے، روٹ لیٹرز کہتے ہیں، اور وہ فا، تے اور ہے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کو مصحف میں پہلی سورت کی حیثیت سے جگہ دی گئی ہے، تو پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب جو ہے وہ مصحف میں جو ہمیں سورتوں کی ترتیب ملتی ہے وہ ترتیب نزولی کے حساب سے مختلف ہے۔ نزول کے حساب سے سورتوں کی ترتیب دوسری تھی، جبکہ مصحف میں جو ہے وہ ہمیں دوسری ترتیب ملتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو کہ پہلی سورت ہے، ہم جانتے ہیں یہ پہلی وحی میں نہیں نازل ہوئی تھی، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 5ویں وحی میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مصحف میں اسے پہلے رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کو جاننے کے لیے اگر ہم اس سورت کے معنی پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ یہ جب ہم سورہ فاتحہ کے معنی دیکھتے ہیں تو یہ دعا ہے جس میں 7 آیات ہیں، اور شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، یعنی کہ حمد و ثنا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کے خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے پروردگار کا تعارف ہے اس صورت میں، شروع میں ہی الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم. تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. تو اور پھر مرکزی آیت میں جب آتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جیسے ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے مالک ہیں. یہ قرآن جس کا نزول ہے، جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ رب العالمین تمام جہان کے خالق ہیں، اور پھر روز قیامت کے مالک ہیں. پھر مرکزی آیت میں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی ہے، یعنی اس میں استعانہ کی کیفیت ہے. اور یہ مدد جو ہے وہ کس سلسلے میں درکار ہے؟ سیدھی راہ تلاش کرنے کے لیے، سیدھی راہ حاصل کرنے کے لیے، ایک ایسی راہ جو اللہ تعالیٰ کے خداوند تعالیٰ کے ماننے والوں کو دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کرے. اچھا، یہ بات ذرا قابل ذکر ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کو کون پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان. تو مسلمان وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خداوند تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر، ان کی کتابوں پر اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ مالکی یوم الدین، روز قیامت پر، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے مالک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حیات بعد الموت پر بھی یقین رکھتے ہیں. چنانچہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی آیت ہے کہ ہمیں دکھائیں، ہمیں راستہ دکھائیں، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں سیدھی راہ کی طرف. تو وہ جو سیدھی راہ کی طلب ہے وہ آخرت کی خوشنودی کے لیے ہے، اور وہ آخرت کی خوشنودی کے لیے. اچھا، پھر اگر ہم نے جیسے اس کے سورہ فاتحہ کی معنوں پہ، مطلب پہ اوور آل جیسے مختصراً اور کیا. اب اگر ہم ایک دوسری جہت سے اگر ہم سورہ فاتحہ اور باقی ماندہ قرآن کی صورتوں کا عمومی جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک پیش لفظ کی طرح، کسی کتاب کے دیباجے کی طرح ہمیں بتاتی ہے کہ اس پوری کتاب کا اصل مقصد کیا ہے. یعنی کہ جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں ہی جو مصنف ہوتا ہے وہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کتاب کس لیے لکھی گئی ہے یا یہ کتاب کس لیے مرتب کی گئی ہے. تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے، جو غرض و غایت ہوتی ہے، وہ شروع میں بیان کی جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کے ذریعے، یعنی کہ اس میں جو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے عنایت فرمائی ہے، اس دعا کے ذریعے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو آگے پورا قرآن کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ ہدایت کے لیے ہے. سورہ فاتحہ جس میں کہ دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے سیدھی راہ کی طرف. اور پھر باقی قرآن میں وہ ہدایت نازل ہوئی ہے، وہ رہنمائی ہم باقی قرآن میں نازل ہوئی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ ہمیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ بتاتی ہے کہ یہ کتاب مومنین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو چوتھی اور پانچویں آیت میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اور پھر اگلی ہی صورت، اچھا سورہ فاتحہ میں ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں ہی اس دعا کا جواب آتا ہے. کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائے. اور سورہ بقرہ کی
جو پہلی آیت ہے جس کا مطلب ہم جان سکتے ہیں، الف لام میم کا مطلب تو ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وہ حروف مقطعات ہیں، لیکن جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہ اس آیت سے شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یعنی کہ دعا ہوئی سورہ فاتحہ میں، اور سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدن کا لفظ اہدنا میں ہے، اہدنا طلب ہے، فعل طلب ہے، دعا ہے، اس میں ریکویسٹ ہے، اور جب سورہ بقرہ ہے اس میں ہدن للمتقین، اس میں بھی وہی لفظ ہے، ہدن، رہنمائی، ہدایت۔ تو لہٰذا پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک تعارفی دباچے کی طرح انٹروڈکٹری چیپٹر یعنی کہ پریفیس ہے قرآن پاک کا، اور قرآن پاک کا خلاصہ بیان کرتی ہے، یعنی یہ کہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع ہے، یہ کتاب سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور وہ سیدھی راہ جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ پہلے تو یہ کہا سیدھا راستہ دکھائیں، اور وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے، ایک طرف ایک انتہا پر انبیاء اور صالحین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، یعنی کہ انعمت علیہم، اور دوسری سائڈ پہ ایک منٹ میں ایک سائڈ پہ صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، ایک سائڈ پہ انبیاء اور صالحین ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور دوسری انتہا پہ منکرین، کافرین، جنہوں نے شرک کیا اور راہ سے بھٹک گئے، مغضوب علیہم ولا الضالین، وہ دوسری انتہا ہے، اور یہ جنہوں نے شرک کیا اور راہ سے بھٹک گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ دونوں کے درمیان سیدھا راستہ ہے جو کہ انسانوں کو ابدی فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی جو تلاش ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی گئی ہے اس دعا میں، سورہ فاتحہ میں، ہم یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہی نقطہ اہم، ایک اور یہی نقطہ اہم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ ہم یہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ اسے ہر نماز میں کی ہر رکعت میں پڑھیں، یہ لازم ہے، واجب ہے۔ چنانچہ ہم ہر نماز میں پہلے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، اور پھر قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی جو سورتیں پڑھتے ہیں ان میں ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہے کہ اس طرح جیسے لگتا ہے کہ پہلے دعا کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر جس میں کہ دعا ہے، اور پھر جب ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں نماز میں، چاہے 3-4 آیت پڑھے ہیں، چاہے تراویح میں زیادہ قرآن پاک کا حصہ پڑھیں، سورتیں پڑھیں، تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو یہ مطلب ایک طرح سے تعارف ہے سورہ فاتحہ کا، کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے پیش لفظ کی ہے، تعارف ہے، انٹروڈکٹری چیپٹر جیسے ہوتا ہے، جس میں بہت ہی مختصراً باقی قرآن کا خلاصہ اور اس کا مقصد بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک بہت ہی افیکٹو بیش بہا دعا ہے، بہت ہی جس میں اتنے پر اثر فصیح و بلیغ الفاظ ہیں۔ یہ دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی مومنین کے لیے مرحمت فرمائی ہے، قرآن پاک کے شروع میں ہی
ہمیں دعا سکھا دی گئی ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ سورہ فاتحہ کا تعارف ہو گیا ہے. اب ہم پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ فاتحہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ قرآن پاک جیسے شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے کیسے جو کتاب، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کس طریقے سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ نہایت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب اس میں تو لفظ بہ لفظ ہم اس کو اس کی دیکھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، لفظ بہ لفظ تحلیل کرتے ہیں پہلے، جو کہ تفہیم کے سلسلے میں. با، یہ جو شروع میں با ہے یہ حرف جر ہے. ٹھیک. اور اسم اللہ، نیم آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں. اچھا، اس میں یہ جو بسمی ہے یہ جار مجرور متعلق بالفعل ہے. اچھا، فعل اس میں محذوف ہے. بسمی، بی حرف جر، اسمی جار اسم مجرور، جار مجرور متعلق بالفعل بالفعل محذوف. محذوف فعل یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک. جو کہ پوشیدہ ہے، یہ فعل اس جملے میں پوشیدہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں. اور کیسے شروع کرتا ہوں؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نام، اللہ اس میں جلالہ کے بعد جو الرحمن اور الرحیم آئے ہیں، یہ دونوں صفہ ہیں اس میں جلالہ کے. دونوں صفت بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں ایڈجیکٹو ہیں، اسم صفت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہیں اس آیت میں. صفہ، اس کو الرحمن کو صفہ نمبر 1 کہیں گے اور الرحیم کو صفہ نمبر 2 کہیں گے. وہ اس میں جلالہ، اور یہ گرامر کی ٹرم ہے، کس طریقے سے موصوف جملے میں ایک اسم ہوتا ہے جو موصوف کہلاتا ہے، اور پھر اس کی صفہ بیان ہوتی ہے، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، مزید تفصیل بیان کرنے کے لیے. اچھا، الرحمن جو ہے وہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پہ. اس کا مطلب ہے موسٹ بینیفیسنٹ، بہت زیادہ مہربان، جس کی رحمت بے کراں ہے. ٹھیک. اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی صفہ ہے، اور لیکن الرحیم کا وزن جو ہے وہ اسم صفت مشبہہ کا ہے. تو وہ الرحیم کا مطلب یہ ہے always merciful، ہمیشہ، جس کی مطلب اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت رحیمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عمومی اور دائمی ہونا ہر خاص و عام کے لیے. تو یہ جو وزن ہے الرحیم کا، اسم صفت مشبہ کا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خاصیت رحیمی ہے وہ عمومی ہے، دائمی ہے. عمومی کا مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس میں اتنی وسعت ہے کہ ہر ایک کے لیے، تمام مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، نباتات ہوں، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور دائمی ہے، یعنی کہ جب انسان وجود میں آتا بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اس کے لیے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو انسان کا وجود اس قرارس پہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی کہ ہوا، پانی، اس کا کھانا، تمام نعمتیں اس زمین پر پہلے سے موجود تھیں.
تو یہ جو رحمت ہے وہ ایک تو یہ کہ سب کے لیے ہے اور دائمی ہے اور مسلسل ہے. یہ سارا جو ہے یہ اس وزن میں پوشیدہ ہے، اس میں صفت مشبہ. اچھا، اور پھر صفت رحمان. صفت رحمان جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے، فعلان کے وزن پہ. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش میں آنا، خصوصی طور پر کسی خاص بندے یا بندوں کی جماعت کے لیے، اور اس کا نزول کسی خاص وقت میں ان بندوں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی ہوئی ہو ان پر ہوتا ہے، مثلا انبیاء، صدیقین، صالحین. اور اس میں ہم جانتے ہیں اس میں رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بے انتہا ہونا اور بے کرا ہونا پایا جاتا ہے. اچھا، اب ہم نے اس کا جو ہے گرامر جو قواعد کے حساب سے ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا پہلی آیت کا، اور اب ہم لفظ بلفظ اس کے معنی جان لیتے ہیں جو لغت میں ڈکشنری میں ہے. اللہ اسم جلالہ کی مختلف توجیحات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں مختلف ڈکشنریز میں، لغات میں. تو ایک موقف تو یہ ہے کہ اللہ اسم جلالہ کا جو ہم اسم جلالہ کے جو اگر ہم روٹ لیٹرز دیکھیں تو وہ ممکنہ طور پر حمزہ، لام اور ہے ہیں. ٹھیک، اور یہ جب ڈکشنری میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ ان روٹ لیٹرز کو 3 بنیادی مادہ جو لفظ بنتے ہیں وہ جن کو جزر کہتے ہیں. تو اگر اس جزر سے دیکھیں تو جو باب تفعیل سے آتا ہے اللہ. اللہ اللہ کا مطلب ہی ڈیفائڈ، یعنی کہ کسی کو معبود بنانا. ٹھیک، معبود بنانا یا خدا کا مرتبہ دینا. دیا، اللہ مینس دیا، یہ فعل ماضی ہے دیا، اور یہ باب تفعیل سے آ رہا ہے. ٹھیک، باب تفعیل جو ہے وہ اس کو باب علامہ بھی کہتے ہیں. اور اسی کا مصدر ہے تحلیل. تحلیل یعنی کہ تحلیل ہمیں معلوم ہے، تحلیل کرنا یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنا. ٹھیک، تو یہ ہے. اور پھر دوسرا جو موقف ملتا ہے ڈکشنری میں وہ یہ کہ بعض کا قول ہے اللہ اسم جلالہ کے سلسلے میں، بعض کا قول ہے کہ اللہ کا لفظ اصل میں الہن ہے. ٹھیک، الہن ہے، اصل میں الہن ہے. الہن ہمیں پتہ ہے معبود کو کہتے ہیں، اور اس کے شروع میں الف لام یعنی کہ لام تعریف لایا گیا ہے. ٹھیک، لام التعریف، تو الہ، اور پھر بعد میں حمزہ کو حذف کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے، ایک رائے ہے. اور ویسے الہ الوہتن، الہتن، الوہیتن اللہ کرنا. اللہ کسی کو معبود بنانا، خدا، یہ وہی لفظ ہے اللہ. اللہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے باب تفعیل سے، اور حمزہ لام ہے اس کا مادہ ہے. تو اللہ جو ہے وہ فعل ماضی باب تفعیل سے ہے، کسی کو معبود بنانا، خدا کا مرتبہ دینا. تو یہ ہے لفظ جلالہ اللہ کے متعلق تھوڑی سی ریسرچ. اور پھر یہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں الرحمن فعلان کے وزن پر اور الرحیم فعیل کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں. اور رحمان کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جس نے اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سما لیا ہو. ٹھیک، یہ ہے. اور پھر ایک اور دوسری لغت میں یہ ہے کہ زبان کے قاعدے کے لحاظ سے رحیم کے معنی ہوں گے عمومی طور پر مسلسل سامان نشوونما بہم پہنچانے والا.
اور رحمان وہ جو کسی کی ہنگامی ضرورت کے وقت رحمت اور غلبے کے ساتھ سامان رحمت وہم پہنچائے. تو وہی کہ جو رحیمی کی کیفیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو کہ مسلسل ہو، دائمی ہو اور عمومی ہو، ہر خاص و عام کے لیے ہو، تو اسے رحیمی سے تعبیر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو کہ بے قراں ہوں، کسی خاص وقت میں کسی خاص اللہ تعالیٰ کے کسی خاص بندے یا بندوں کی جماعت کے لیے آئی ہو، تو ہم اسے صفت رحمان سے تعبیر کریں گے. تمثیلی طور پہ ہم اگر سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر بہتا ہوا پانی یا لہریں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تمثیل ہوں، تو جیسے مسلسل لہریں ساحل سمندر پہ آ رہی ہیں تو وہ مسلسل آئے چلے جا رہی ہیں. تو اس میں تسلسل کی جو کیفیت ہے اور دائمی کیفیت ہے، تو وہ کیفیت جو ہے وہ رحیم کے وزن میں پائی جاتی ہے، اسم صفت مشبہ میں پائی جاتی ہے. اور اگر ایک وقت میں جو ایک بہت بڑی بے قراں لہر آئے، نہایت مضبوط، تو وہ یعنی کہ بہت ہی بے قراں رحمت کا نزول ہو، تو وہ رحمان کے صیغے سے تعبیر کی جائے گی. تو اچھا، تو پہلی آیت کی تفہیم کے سلسلے میں تو ہم نے لفظ پر لفظ اس کے معنی بھی سمجھ لیے، اور اس کے گرامر بھی ہم نے دیکھ لی عربی قواعد کے حساب سے. ان کے اعراب، پہلی آیت کا جو ہے اعراب ہم نے کر لیا، تحلیل اس کو تحلیل بھی کہتے ہیں اور آیت کا اعراب بھی کہتے ہیں. اب ہم تذکیر کے سلسلے میں، یعنی کہ ہم اس سے کیا، جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اس سے کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے ابتدا میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے ہمیں ہدایت ہے، ہمیں اس بات میں مضمر ہے، اس حقیقت میں یہ بات مضمر ہے کہ اب مسلمان اپنا ہر کام، ہر عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مہربانی طلب کریں. اچھا، جب ہم بار بار دن میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو دن میں ٹوٹل 17 فرض، اگر صرف فرض نماز کاؤنٹ کی جائے نا تو 17 رکعت بنتی ہیں، اور اگر تمام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی تمام رکعتیں دیکھی جائیں، جمع کی جائیں تو 40 رکعتیں بنتی ہیں. تو ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بے انتہا باعث رحمت و برکت ہوں گی. اور یہی نصیحت ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، نہ صرف زبانی طور پہ بلکہ عملی طور پر اور اپنی ذہنی طور پہ، کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمت اور برکت عطا فرمائے. پورے دلی خشوع و خضوع سے ہم یہ جو آیت ہے، یہ بسم اللہ ہے، یہ ہم کہیں کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے. تو اب ہم دوسری آیت پہ چلتے ہیں. تو دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین. الحمد یہ اسم ہے ال کے ساتھ. حمدو کا مطلب ہے سب. حمدو حامدہ سے ہے، جو مادہ ہے اس کا 3 حرفی مادہ، روٹ لیٹرز ہا، میم اور دال ہے. اس کا مطلب ہے تعریف اور شکر بھی، یعنی کہ شکر بھی، اس کا مطلب شکر کرنا بھی ہے
اور تعریف کرنا بھی ہے. دونوں مطلب اس حامدہ میں آتے ہیں. ٹھیک. اچھا اگر ہم اس کی تحلیل کریں آیت کی، الحمدو جو ہے وہ اسم ہے اور مرفوع ہے، رفع ہے یہ، تو یہ مبتدا ہے. الحمدو مبتدا، للہ لفظ جلالہ مجرور ہے بالکسرہ، اور متعلق بخبر محذوف تقدیری ہے. ٹھیک. تو اس میں بھی خبر محذوف ہے جس کے متعلق یہ للہ ہی ہے. ٹھیک. پھر ربی للہ ہی، پھر یہ اضافہ بھی اللہ سوری للہ ہی جو ہے وہ متعلق بالخبر محذوف، اور پھر اللہ اس میں جلالہ جو ہے وہ موصوف، اور پھر ربی جو ہے وہ صفت اللہ، صفت للہ ہی، یا پھر بدل ہے او بدل منہ. تو جو اللہ اس میں جلالہ اس للہ میں اس کے مرکب میں آ رہا ہے، جار مجرور میں. باقی کی آیت جو ہے وہ کلیریفائر ہے، وہ صفت ہے اس میں جلالہ کی. رب العالمین، رب العالمین، تمام کائنات کے رب. اچھا اب الحمد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مبتدا ہے، رفع اسم ہے، اور یہ معرف باللام یعنی کہ ال کے ساتھ ہے. ال کا مطلب یہ ہے، اور یہ ال جو ہے وہ لام استغراق ہے. لام استغراق کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، فل انکلوژن ہے. ہر چیز، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی استثناء نہیں ہے، نو ایکسیپشن. ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور لام استغراق یہ کہہ رہے ہیں، لام استغراق جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ جو ال آ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی ممکنہ تعریف ہے، ممکنہ شکر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کہ اللہ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں. تمام جہانوں کے پروردگار، ہم کہتے ہیں دنیا اور دین اور دنیا، تمام جہانوں یعنی کہ پوری کائنات میں ہر طرح کی جو دنیایں ہیں، چاہے وہ گیلیکسیز ہوں، چاہے وہ عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہو، ہر طرح کے عالم جو ہیں، عالم ارواح، عالم امر، عالم خلق، ہر طرح کے جو عالم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے رب پروردگار ہیں. اب ہم یہ لام و استغراق ہم نے دیکھ لیا. اب ہم حمیدہ یحمدو جو لفظ ہے، اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تعریف کرنا، چیز کا تعریف والا ہونا یا شکریہ ادا کرنا. ٹھیک. تو اچھا یہ جو روٹ لیٹرز ہیں 3 ہیں، جو بنیادی مادہ ہے، ہا، میم اور دال، اور یہ باب سمیع سے ہے. اس کا مطلب یہی ہے، تعریف کرنا یا شکر گزار ہونا. حامد اسم فاعل ہے، اسی روٹ ورڈ سے حامد اسم فاعل ہے، جو شکر ادا کرتا ہے یا تعریف کرتا ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے، یہ اسم مفعول ہے. اور حمید جو تعریف کے قابل ہو. ٹھیک. تو یہ حمیدہ کے لیے ہے. دوسرا لفظ جو ہے وہ الحمدللہ، اللہ اس میں جلالہ کا ہم پہلی آیت میں کر چکے ہیں تفصیل سے. اس کی تعریف اور ڈکشنری لغات سے بھی دیکھ چکے ہیں.
رب کے معنی اگر ہم دیکھیں تو رب کے معنی پرورش کرنے والا اور مالک اور آقا کے ہیں. یہ جو دوسرا مفہوم ہے مالک اور آقا کے کا اگرچہ پہلے ہی مفہوم سے اس کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوا ہے، کیونکہ جو ذات پرورش کرنے والی ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مالک اور آقا بنے، لیکن یہ مفہوم اس لفظ پر ایسا غالب آ چکا ہے کہ اس سے الگ ہو کر محض پرورش کرنے والے کے لیے اس کا استعمال باقی نہیں رہا. تو رب کے معنی پرورش کرنے والے، مالک اور آقا کے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں خدا، رب، پالنے والا، اور ہم اور دیکھتے ہیں ربابا. اس کا جو 3 حرفی بنیادی مادہ ہے وہ ہے ربابا. ربابا کے معنی، ربا کے معنی نشوونما دینا ہے، یعنی کسی چیز کو نئی تبدیلیوں سے اس لیے گزارنا کہ وہ بتدریج نشوونما پاتی ہو. تو یہ جو رب کا لفظ ہے یہ اردو میں پروردگار، اس کا جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے وہ پروردگار، اور تو تمام عالم کے پروردگار، یہ مطلب ہوا رب العالمین. اب ہم تفہیم کے بعد اب اس آیت کی، آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین کی اگر دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو جیسا کہ اس کے معنوں سے ظاہر ہے کہ تمام ہر طرح کی جو ممکنہ تعریف ہے وہ اور شکر گزاری کی کیفیت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی کہ اگر بلا واسطہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن اگر ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، کسی منظر کی تعریف کرتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اور ہم اس کو کھا کر یا پی کر یا ہم محسوس کر کے ہم ایک شکر گزاری کی کیفیت میں ہیں، تو یہ جو شکر گزاری کی کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کیونکہ اگر ہم نے کوئی چیز کھائی ہے، کھانا کھایا ہے، کوئی نعمت ملی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے، کوئی منظر خوبصورت لگتا ہے، وہ خوبصورتی جو ہے اس چیز کی اپنی نہیں ہے. اگر جیسے گلاب ہے، کوئی پھول ہے، کوئی منظر ہے، وہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے، تو وہ اس کے اپنی خوبی نہیں ہے، بلکہ خالق کی خوبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صنائی ہے، جس نے کسی بھی منظر کو، کسی بھی پھول کو، کسی بھی انسان کو خوبصورت بنایا ہے. تو ہر طرح کی خوبی جو ہے یا جو ہر طرح کی تعریف جو کہ ہم کر سکتے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر طرح کا شکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور ہم کسی نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے اور ہم وہاں گئے، بہت اچھا طعام تھا، کھانا کھایا، اب ہم اس جو میزبان ہوتے ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں. میزبان کا تو شکر ہے، بلا واسطہ وہ سارا شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی وہ بندہ ہے جس نے ہمیں بلایا ہے اور جو ہمیں کھانا پیش کیا ہے اور مشروبات پیش کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کی بنائی ہوئی ہے. تو جتنی بھی ممکنہ خوبیاں اس کائنات میں موجود ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتی ہیں. اور
جو شکر گزاری کی کیفیت ہے، ہم کسی بھی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی بھی انسان کا ہمیں یا کسی کوئی نعمت حاصل ہونے کے بعد ایک اندر سے شکر گزاری کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور جب ہم اس بات کو، اس خیال کو جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں اتر جاتا ہے، تو پھر یہی ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھیں، کوئی بھی کوئی ذہین ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، ہر طرح کی جو خوبیاں ہیں ان میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صنعائی، اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جتنی بھی خوبی ہے، دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، کوئی بھی آپ کوالٹی لے لیں، کوئی بھی خصوصیت لے لیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرہون منت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اصل خالق ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمیں اس بات فوراً یہ جو ہے یہ ہمیں انکساری کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہ خیال جو ہے وہ ہمیں انکساری کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی بھی خوبی ہے یا ہماری ملکیت میں کچھ بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ خیال، یہ جب ہم الحمدللہ کی آیت پہ غور کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں، تو لامحالہ ہم میں یہ ایک طرح سے انکساری کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی ہم شکر ادا کریں، کسی انسانوں کا شکر تو ادا کرنا ہے، یا ظاہر ہے کوئی اگر ہم پہ احسان کرتا ہے، کوئی اسپیشل فیور ہوتا ہے، کرتا ہے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ سارا ذہن میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں مدد کی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس کے دل میں خیال ڈالا ہمیں مدد کرنے کے لیے۔ تو الٹیمیٹلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے ہمارے جو ساری تعریفیں اور ساری شکر گزاری وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے۔ تو یہ آج ہم نے پہلی اور دوسری آیت کو پڑھا، اس کو لفظ بہ لفظ سمجھنے کی کوشش کی، اس کے مطلب، اور پھر اس سے ہم نے جو معنی اخذ کرنے کے بعد جو ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ انشاءاللہ اب اگلی آیت نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اس دعا کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔